نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں، جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختلف تفاسیر کو دیکھتے ہوئے، اور اگر اس میں اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو جو تفاسیر سے بھی بات آئے یا آپ کو جو میں اپنی طرف سے بات کوئی اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو اسے ایکسیپٹ کریں، آپ چاہیں تو اسے ریجیکٹ کریں۔ اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس پہ کوشش کریں کہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں، کیونکہ مطلوب اصل چیز خالی اس کو سن کے گزر جانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ملتا ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام ایک بڑے بڑے طویل عرصے کے بعد جا کے ایک صورت کو ختم کرتے تھے، تو کرتے کیا تھے، جتنا حصہ پڑھتے تھے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے۔ ہماری آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ رکھتے بھی ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا دل بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہمیں روک دیتی ہے، ہمیں شاید دنیا کی محبت روک دیتی ہے، یا ہمیں جو اس چیز کا ڈر و خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہمارے شاید اپنے خاندان سے الگ ہو جائیں گے، اپنی فیملی سے الگ ہو جائیں گے۔ اور سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے بالکل ابتدائی دور کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے ساتھ ان کو نبوت ہوئی اور ان کے ساتھ جب وہ ایمان لے کے آئے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے فیملیز کو چھوڑ دیا، اور آبجیکٹو صرف اور صرف یہ تھا کہ حق کی دعوت کو قبول کیا۔ حق کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بہت لازم ہے کہ انسان کی جو فطرت سلیمہ وہ جاگی ہوئی ہو، فطرت سلیمہ مست نہ ہو۔ وہ مست اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دلوں کے اندر وسعت کو نہیں پیدا کرتے۔ دین کو، حق کو جاننے کے لیے آپ کے اندر وسعت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے عموماً کہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ہمارے ہم خیال ہوں، تاکہ ہماری ان کی ایک کیمسٹری بنتی رہے۔ اور زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں، اور بہت سارے کسی کام کے معاملے میں، کسی اور معاملات میں بھی لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کے ساتھ آپ کی ایک سوچ ملتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ ایک ہی سوچ کے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ چیز دکھائی جائے جو آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، سب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی سننا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے جن کے شاید خیالات جن آپ سے شاید مختلف ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک ایسی چیز دکھا دیں، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسی چیز کی نشاندہی کر دیں جو شاید آپ اپنی سوچ سے دیکھتے ہوئے آپ کے اطراف کے جو آپ کے ہم خیال لوگوں کی سوچ سے وہ چیز نظر نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں جو بے تکلف بھی ہو اور بے لگام بھی ہو، یعنی جس کو کچھ باتیں کہتے ہوئے جو ہے نا کوئی ڈر نہ لگے کسی کے ساتھ، بس اس چیز کا خیال رہے کہ وہ جو بھی یہ بات کر رہا ہے اس کے ذہن میں اس چیز کا خیال رکھے کہ سامنے والے کی تصویر نہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی جب بھی پڑھیں، چاہے آج پڑھیں آگے بھی جا کے پڑھیں، ہم کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں، اور اس کو صرف حاصل نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن
به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں کوئی ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہوگا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا، پھر اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ جو حرف ہے، عربی گرامر والے بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کلمے کی اقسام ہم کہتے ہیں بیان کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم وہ تمام چیز جو اپنا کوئی معنی مفہوم رکھتی ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کو اسم کی تعریف میں لے آتے ہیں۔ فعل کی تعریف میں لے کے آتے ہیں کہ جو اپنا معنی مفہوم رکھتا ہے، کسی کلمے کی مدد کے بغیر اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ٹینس پایا جاتا ہے، اس کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بچ گیا تھا اس کو ایک طرف کر دیا گیا، جو کچھ بچ گیا۔ قرآن مجید میں بھی جو کچھ آپ کو نظر آیا، عربی زبان لغت کے حساب سے بھی جو کچھ، وہ تمام چیزیں جو اپنا معنی مفہوم رکھتی تھیں لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا تھا، اس کی ایک کیٹیگری بنا دی جس کو اسم کہہ دیا گیا۔ وہ تمام چیزیں جو اپنا معنی مفہوم رکھتی تھیں اور اس میں ایک زمانہ پایا جاتا تھا، اس کی ایک کیٹیگری بنا کے اس کو فیل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو لغت میں ملا اس کو ایک کنارے پہ آپ کرتے چلے گئے، جس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ عربی زبان جو گرامر سے واقف ہیں وہ حرف کا نام سنتے ہوں گے۔ حرف کے بنیادی معنی کنارے کے، یعنی ان کنارے پہ وہ کھڑا ہونے والا جو بھی شخص ہوگا وہ غیر مستقر ہوگا، اس کو قرار نہیں ہوتا۔ عقیدہ اور نظریہ ایک مومن کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، اور مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی عقیدے اور نظریے پہ قائم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے یا ان میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس کو تعبیر عام میں لیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو نظریات کی تجارت کرتے ہیں، ایمان اور ضمیر کو لے کے بازار میں پھرتے ہیں، دراصل نفع نقصان سے چیزوں کو ناپتے ہیں، اور یہ نفع نقصان یاد رکھیے گا یہ تجارتی کاروبار میں ہوا کرتے ہیں، یہ ایمان میں نہیں ہوتے، یہ حق کے معاملے میں نہیں ہوتے۔ حق کے معاملے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو فلانی چیز کرنے سے آپ کو اس سے نفع ملے گا کہ اس سے آپ کو نقصان ملے گا۔ حق کو آپ حق کے طور پہ قبول کرتے ہیں کہ جیسے کہہ دیا گیا اس طرح سے اس کو کرنا ہے۔ تو نظریات میں دیکھنا یہ چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عقیدے میں ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے اپنے پاس ایک خیال یا ایک مکتبہ فکر کو یا لوگوں کو یا جو آپ کے پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا اور اس پہ آپ جم جاتے ہیں، اس پہ بھی آپ استقامت اس پہ بھی دکھاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اپنی آنکھ نہیں کھولتے۔ آنکھ کے سامنے سے بھی کوئی چیز گزر جاتی ہے تو اس کا آپ خیال نہیں کرتے، اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے، اب عقیدے کو نہیں کرنا چاہتے۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان نہیں۔ اور عقیدہ یاد رکھیے گا کہ تبدیل ہو سکتا ہے، ایمان تبدیل نہیں ہوتا۔ ایمان گھٹے گا بڑھے گا، عقیدہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور عقیدے تبدیل ہوئے، بالکل ہوئے۔ ایسے لوگ تھے جو دیوبندی تھے، وہ اہل حدیث ہو گئے، ایسے لوگ تھے جو اہل حدیث تھے وہ کچھ اور ہو گئے۔ ایون آپ اگر آپ پچھلے 100-125 سال میں دیکھیں تو جو لوگ آج اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، 125 سال پہلے تو بریلوی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ عقیدہ بدلتا ہے، ایمان کبھی بدلتا نہیں، عقیدہ بدلتا ہے۔ اور آج بھی یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے عقائد کو اسی حوالے سے، مطلب جو چیزوں کو ٹھک گئی، جو چیز سمجھ گئی، حق کو دیکھتے ہوئے نہیں، یا تو کسی بنیاد پر کسی اکثریت کو دیکھ کے، کسی سے متاثر ہو کے، کسی سے شخصی پرستی کے بیس بنیاد کے اوپر، کسی بھی بنیاد کے اوپر۔ تو نظریات میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، اور سچا جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے ہدایت بخشی۔ ایک سچا مومن جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہر آزمائش کو بھی قبول کرتا ہے، یعنی وہ کفر و اسلام کی سرحد پر نہیں کھڑا رہتا،
مذبذبین بین ذالک والی کیفیت نہیں ہوتی اس کی، جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہوں پہ نہیں ہوتا کہ چلو یہاں بھی چلا جاؤں میں یہاں بھی پلٹ جاؤں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو دین کو کامل صداقت کے طور پہ دریافت کرتا ہے. یعنی جب اس کو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ خاص طور پہ قرآن کے معاملے میں ایک حقیقت ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں اور اخلاص سے پڑھیں تو آپ کو بات تھک ضرور جاتی ہے کہیں نہ. وہ دیگر بات ہے کہ پھر شیطان آپ کو بہکاتا ہے یا شیطان ہی بہکاتا ہے، آپ کو اور سراؤنڈنگ نہیں بگاتا. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کر دے گا، وہ گفتگو کر دے گا، آپ کے کان میں آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ایسا ڈال دے گا، چھوڑ دے گا کہ یار جس کی بات تم سن رہے ہو اس کے بارے میں ذرا نوٹ کر لو، وہ کون لوگ ہیں، ذرا یہ تو چیک کر لو کہ اس کا جو ہے وہ اپنا مسلک کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کہیں اور ہی گھما دے، کہیں اور ہی پھیلا دے، تم اس چکر میں رہتے ہو. تو دین اس کے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے جو صداقت سے پکڑتا ہے، اور وہ کسی بھی تحفظ کے بغیر، یعنی اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو کامل اس دین میں ڈال دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو پورا داخل کر. یہ دین میں آدھا تیتر، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہیں چلتا کہ تھوڑی ماننی اور تھوڑی نہیں ماننی. تھوڑی ماننی اور نہ ماننی تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. وہ بھی تو یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھئی ایک بت آپ لے آئے، الہ کا نام آپ نے کر دیا، اللہ جس کا نام کر دیں، ایک بت آپ رکھ لیں، ہمارے پاس بھی کچھ ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن حق تو یہ ہے نا کہ کسی کی اجارہ داری ہے ہی نہیں، حاکمیت کسی کی ہے ہی نہیں. عادت کل کی کل کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حکم کس کا چلے گا؟ کل کا کل اللہ کا چلے گا. اس کی نظر میں ہر دوسری چیز، ایسا جو مومن ہوتا ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، وہ ثانوی ہو جاتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اوپری جذبے سے دین کو مانتے ہیں، جو ہم لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو شاید اسی کیٹیگری میں کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا بس اوپری جذبے سے دین کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کی جو دلچسپیاں ہوتی ہے وہ اپنے مفادات سے وابستہ، جس کے لیے قرآن مجید میں آیا تھا نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں جس میں ان کا فائدہ بھی ہے، جس میں ان کے مزے بھی ہے، اور جس میں ان کو پتا ہے کہ یہاں مفادات کی پھنس جاؤ گے. جس طرح سے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم حکم دیتے ہو کچھ باتوں کو اور انہی باتوں کو تم خود بھول جاتے ہو جبکہ تم پڑھتے ہو کتاب. دوسروں کے لیے تو بڑے بڑھ چڑھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ مختلف قسم کے فتوے بھی لے کے آتے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بھی جاتے ہیں، اور اس کو پھر آج کے دور میں تو ماشاءاللہ ہر آدمی کھڑا ہو کر ممبر پہ بھی کھڑا ہو کر بغیر ممبر کے بھی کھڑا ہو کر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے بھی داغ دیتا ہے. کسی کو کفر کے فتوے، کسی کو منافق کے فتوے، کسی کو گستاخ رسول کے فتوے، کسی کو منکر حدیث کے فتوے. یہ بڑا عام ہے ہمارے یہاں. اگر آپ کسی سے کوئی بات کریں، کوئی چیز کریں، وہ منکر حدیث ایک بڑی عام سی بات. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا کہ آپ منکر حدیث کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی کسی بات پہ کہہ دیا. میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید میں منکر حدیث ہوں، لیکن منکر حدیث کو ڈیفائن کر دیں پہلے مجھے کہ منکر حدیث کہتے کس کو ہیں. کیا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کا ٹوٹل سے انکار کرتا ہے، یا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، کسی حدیث کا انکار کرتا ہے؟ تو میری نظر میں تو منکر حدیث ہر وہ آدمی ہے جو کسی بھی حدیث کا انکار کرتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور دلیل پیش کرتا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو آپ کو ایک شخص نہیں مل سکتا جو حدیث کا انکار نہ کرے. اگر میں اس حساب سے دیکھوں، آج ایک بہت ساری کثیر تعداد ہے دنیا کے اندر جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ الکتاب کی پیروی نہیں کرتی اور وہاں اپنی دلیل لے کے آتی ہے، جبکہ یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. تو کیا میں اس کو منکر حدیث کہہ دوں گا؟ کیا مجھے کہنا چاہیے اسے منکر حدیث؟ ہمیں اپنی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کوئی بات کسی سے کہتے ہیں، جب اپنے زبان منہ سے الفاظ کچھ نکالتے ہیں، اس چیز کا ہمیں بہت حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ بات کہہ کیا رہے. ہمیں اپنی جذبات بہت اچھی چیز ہے، لیکن جذبات کے ساتھ جو ہے وہ
جذبات میں ہی آدمی جو ہے نا وہ اپنی حدود سے نکل جاتا ہے. جاہل میں بھی جو ایک مفہوم آتا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جو اپنی جذبات میں بہک کے آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے ان جاہل کے مفہوم میں ایک معنی جذبات کا بھی آتا ہے. تو وہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مفادات سے وابستہ ہوتا ہے اور وہ اسی لیے دین کو اسی طرح سے اپنا. پھر وہ دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے. اور آج یہ کہتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کو ریکارڈ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو دین نہیں ہے، مذہب ہے. ہر آدمی اپنی مذہب کی بات کرتا ہے. اہل حدیث اپنی بات کرے گا، اہل سنت اپنی بات کرے گا، دیوبندی اپنی بات کرے گا، بریلوی اپنی بات کرے گا، جعفری اپنی بات کرے گا، کوئی اور ہوگا وہ اپنی بات کرے گا. وہ اپنی بات میں سب سے اعلیٰ. یعنی آپ ایسی ریس میں دوڑ رہے ہیں جس میں آپ اکیلے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نمبر 1 آیا. آپ ایسی ریس میں دوڑ رہے ہیں جہاں اکیلے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نمبر 1 آیا. جبکہ دین ایک ہی ہے. سیدنا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خاتم تک ایک ہی دین. شکلیں شریعت مختلف تھی، جیسے ایسی ضرورت تھی، جیسے ایسے وقت تھا، وہ اپنی جگہ پر. دین ایک کامل، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کی. مختلف ہمارے یہاں بحثیں چلتی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو مختلف قسم کے میں دیکھتا تھا لوگوں کی بحثیں چل رہی ہوتی. وہ اس کو بدعتی کہہ رہا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ نکل آئے ان چیزوں سے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر ایک چیز غلط لگ رہی ہے کسی کی، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ صرف اس کو جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن آگے تک پہنچا دیں. بس اتنا کام کریں. آپ اخلاص سے، خلوص سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ پہنچایا. لیکن آپ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں. تو ان کی اس قسم کے جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں، ان کی وابستگی جو ہے صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان کے مفادات ہوتے ہیں. اور جہاں ان کے مفادات پہ کوئی چوٹ پڑتی ہے تو جس کو وہ دین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس مذہب کے، جس مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اس میں بھی اگر ان کو مفادات پہ چوٹ نظر آئے گی تو وہاں بھی وہ پھر تھوڑا سا ہلیں گے اور بات کریں گے. لیکن اصل جو ان کی بنیاد ہوتی ہے وہ مفادات کی. اور یہی جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں نا سر، معذرت کے ساتھ انہی کو منافق کہتے ہیں. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ منافق دنیا میں سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مسلمانوں میں. منافق دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ پائے مسلمانوں میں جاتے ہیں. منافق و کافر کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو فرق ہے. کافر تو وہ ہے کہ جو انکار کرتا ہے، کھلا صاف انکار کر دیتا ہے. منافق تو وہ ہے کہ جو اندر سے انکار کرتا ہے، باہر سے نہیں کرتا. باہر سے پکا مسلمان، نمبر 1 مسلمان. لیکن کیا ہے؟ صرف افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ حصے کو پکڑتا ہے، کچھ حصے کو چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی جو ہے نا یہی چیز سمجھا کہ جو کنارے پہ لوگ، بس وہ جب تک اپنی عبادت کو اس وقت تک قائم رکھتا ہے، اس وقت تک جب تک اسے یہ محسوس ہو کہ اس کا یہاں کوئی فائدہ ہے. اور جہاں اس کا فائدہ کہیں تھوڑا سا ٹکرایا ہے تو اس کی ساری جو ہے نا جتنی اس کی محنت ہے، جتنی اس کی سوچ ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے نا بکھر جاتی ہے، کہیں نہیں رہتا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن اللہ یفعل ما یرید.
وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی. یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے، بالکل ٹاپ لیول کی گمراہی ہے. وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق. یہاں آپ دیکھیں جو عربی گرامر سے لوگ واقف ہیں، یہ بکسا یہ افعال ضم اور مت کے لیے آتا ہے، بہت ہی برا. یہ مذمت کے لیے یہاں آیا ہے، بکسا بہت ہی برا، بہت ہی برا ہے جس کو وہ بناتا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اور چیز آتی نہیں ہے اس میں. اللہ کو چھوڑنا کب ہوتا ہے؟ جب کسی غیر اللہ پہ بھروسہ ہو جائے. اللہ کو آدمی اس وقت چھوڑتا ہے جب غیر اللہ پہ بھروسہ ہو جائے. اللہ غیب میں ہے نا، غیر اللہ پہ بھروسہ شروع کرتا ہے. یہ غیر اللہ کوئی شخص بھی ہو سکتا، وہ کوئی کسی اور قسم کی، آپ اس کو کوئی بھی چیز کہہ دیں، لیکن اس پہ بھروسہ. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو انسان اللہ کا جو سچا راستہ ہے اس سے ہٹ جاتا ہے یا اسے نظر انداز کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز پہ بھروسہ کیے ہوئے. اور یہ جیسے میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ یہ جو غیر اللہ ہے، جس کو اس نے اپنا اللہ بنا لیا ہے، یہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے اور یہ بت کے علاوہ کوئی زندہ چیز بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کیا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت. اور اس چیز کا تجربہ ہم سب کو ہے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک. کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کا شعور، جس کا ادراک ہر آدمی کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں کی گوشے میں کہیں نہ کہیں، اس کے دل کے گوشے میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے اس نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے جن کے ذریعے اس کو پکارنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ کے ساتھ مکی دور کا آپ جتنا بھی حصہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کیوں بار بار ایمفسائز تھا. اور جب میں مکی دور کا جب میں چیزیں پڑھتا ہوں جہاں بار بار اس چیز کو اتنی دفعہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ پکار، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی عبادت، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، کتنی دفعہ کیٹیگوریکلی اللہ بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے. میں آج سوچتا ہوں کہ ان آیات کی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے. اللہ کا رسول موجود تھا، موجود ہے، ان کے درمیان ہے، تو یہ عالم ہے کہ لوگ نہیں مانتے. آج کیسے مانیں گے؟ کہتے ہیں 360 بت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان بتوں میں لوگوں نے اپنے ہاتھ دیے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے ہاتھوں کو چھڑایا اور ان تمام کے ہاتھ ایک اللہ کے ہاتھ میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ. اور یہ رسی کیا ہے؟ بحبل اللہ بحبل اللہ. یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ آپ تفاصیل میں پڑھیں گے، آپ کو ڈیفینیٹلی اس احادیث کے ریفرنسز ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ تمام ہاتھوں کو نکال کے ایک اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ جو بھی لوگ آئے بات، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن ہوا کیا الٹیمیٹ؟ اللہ سے وہ ہاتھ چھڑوایا.
اور مختلف لوگوں کو بانٹ دیا. 360 تھے، اب شاید 3600 ہر ایک کو بانٹ. ہر ایک کا چیلنج ہے، ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت افضل ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل. ان کا بھی یہی کلیم تھا، وقالوا لن يدخلوا الجنہ الا من كان هودا او نصارى، کوئی داخل نہیں ہوتا. ہمارا بھی یہی کلیم، لیکن وہ کم سے کم اتنا تو کرتے تھے کہ 2 کا تو نام لیتے تھے. انہوں نے کم سے کم یہ تو کہا نا، انہوں نے یہ نہیں کہا خالی یہودی جائے گا یا نصارہ جائے گا. ہم تو وہ بھی تائی کسی ایک کو اٹھا لیا، اور ہم اس کے اندر اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں، اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں. آپ کسی بھی عالم دین کو سن لیں، کوئی عالم دین آپ کو اگر یہ کہہ دے، ہر عالم دین آپ کو یہی کہے گا کہ چاروں امام صحیح ہیں اپنی جگہ. کسی کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کہے گا نہیں 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 امام ابو حنیفہ سب سے صحیح ہے، امام مالکی صحیح نہیں. کوئی نہیں کہے گا، سوال ہی پیدا نہیں کسی امام کے بارے میں. ہم تو ویسے 4 امام کے نام سنتے ہیں، ویسے تو بنیادی طور پر 8 یا 10 امام ہیں، لیکن 4 امام جو کہ بہت ہی جن کو ہم اپنے سنی، جس کو ہم کہیں اگر ہم 2 تفریق میں اگر چلے جائیں ابھی سنی شیعہ کے، اس میں 4 امام کو تو سبھی متفق ہیں نا، 4. لیکن کبھی کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا نہیں. سب کہتے ہیں سب صحیح ہیں اپنی جگہ. لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرنے چلے جائیں تب وہ آپ سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کسی ایک کو پکڑ لیں. کیوں پکڑ لیں؟ کیا وجہ، کیا ریزن؟ شاید اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ہی پتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں اس کو پکڑ لیں. باقی آپ نے یہ سن لیا ہے کہ چاروں ایک ہی جیسے. باقی مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیناڈول بھی استعمال کر سکتے ہیں، پیراسیٹامول بھی استعمال کر سکتے ہیں، نوولجین بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی اور بھی مثال ایکس وائی زی مجھے نام بھی نہیں آتے تھے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ اچھی بات. اور جب آپ استعمال کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سب صحیح ہے لیکن پینا نوولجین نہیں. تو پھر آپ یا تو مجھے بتا دیں وہ 3 درست نہیں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں درست چاروں ہیں لیکن استعمال تم ایک ہی کرنا. یہ کون سی مطلب میرا دل تو کبھی نہیں ٹھک سکتا اس بات. سکتا آپ لوگوں کا ٹھک جائے، میرا تو نہیں ٹھک سکتا. یا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ استعمال کریں. آپ مجھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں بتا رہے، آپ مجھے اس کے ریئیکشن بھی نہیں بتا رہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ چاروں کے چاروں صحیح ہیں، چاروں کے چاروں ہمارے لیے بہت محترم ہے، چاروں کے چاروں زبردست ہیں. لیکن جب استعمال کرنے کی بات رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 اس کو استعمال کریں. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں باندھ دیا آپ نے؟ کل میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کسی موضوع پہ میرے ساتھ وہ اسی بحث پہ تھے کہ نہیں 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 قرآن کو اگر ہم خود سے پڑھیں گے ہم بیٹھ جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. میں نے کہا کتنی بڑی مطلب اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ کی آیت کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تم کہہ رہے ہو گمراہ ہو جائے. تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو یہ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ اس وقت میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں میرے سے مخاطب ہے، آپ پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ سے مخاطب ہے. تو یہ جب آیت آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو میں اس کو اٹھا کے کس کے پاس ڈال دوں؟ جب یہ آیت آتی ہے فلا يتدبرون القرآن، تو میں اس کو کہاں ڈال دوں؟
کس کے پاس ڈالوں, کہاں ڈالوں؟ اور وہی علماء دین وہ کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن ہماری کتابیں پڑھ لو, ہمارے تراجم پڑھ لو, اس سے نہیں بگڑو گے. یعنی جس کا کلام ہے, جو کلام نازل کرنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ آسان بنا دیا میں نے تمہارے لیے. وہ مجھ سے کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرو, اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں, یہ غور و فکر کا تو صرف میرا کام ہے, یا مجھ جیسے چند لوگ کریں گے, تم جو میں نے غور و فکر کیا اس پہ غور و فکر کرو. کتنی بڑی زیادتی ہے. کبھی ہم غور کرتے ہیں اس بات پر, کبھی نہیں کرتے. کبھی سوچتے ہیں ہم اس بات پر, کبھی نہیں سوچتے. ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم نے تو جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں. میں کوئی بات سے میں کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں یا جو عالم دین ہے کام کرتے ہیں, میں ہمیشہ ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ محنت تو کی ہے نا, کچھ نہ کچھ لکھا ہے. ہم نے تو, ہم میں سے کتنے لوگوں نے کیا ایسا کام نہیں کیا, لیکن ساتھ ساتھ ان میں سے تو شاید کسی نے بھی نہیں کہا. امین اسلائی نے تو کہیں اپنی تصنیف میں نہیں لکھا کہ قرآن نہ پڑھو, نہ کتب شہید نے لکھا, نہ معروف القرآن میں لکھا, نہ عبد الرحمان کیلانی نے لکھا, نہ مرتضی ملک نے لکھا, نہ تبیان القرآن میں لکھا. میں نے تو کسی میں نہیں دیکھا کہ کسی کے دیباچے میں لکھا ہو کہ قرآن نہیں پڑھنا, اور وہ ہماری بھی نہیں پڑھنا, کسی نے بھی نہیں کہا. یہ تو جو بات کے لوگ ہیں انہوں نے پتہ نہیں ایک عجیب سا ایک ہمارے ساتھ ایک معاملہ کر دیا کہ یہ آپ اس طرح سے نہیں کرنا, ہماری تصنیف پڑھ لینا, وہ نہیں پڑھنا. تو پھر کیا کیا آپ نے خود اس کتاب سے روکا لوگوں کو, اس کتاب سے روکا. آپ ان کو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں, آپ اس کو انجینئرنگ کی پڑھاتے ہیں, آپ اس کو اکاؤنٹنگ کی پڑھاتے ہیں, آپ اس کو سائیکالوجی پڑھاتے ہیں, ہر کتاب پڑھاتے ہیں. آپ اس کو نہیں پڑھاتے تو یہ 650 پیج صفحات کی کتاب نہیں پڑھاتے. آپ کہتے یہ نہیں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ. کیسے گمراہ ہو جاؤ؟ آپ اس کو بتاؤ گمراہ کہاں ہوگے, کس طرح سے ہوگے, کیوں نہیں اس کا ذہن بناتے, کیا کرتے ہو؟ پھر اس کو مجبور کر دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رک جائے. میں آپ کو ایک اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ایک اور تازہ واقعہ سنا. جدہ میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا. بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی وہ تھوڑی لگا ہوا مفتی تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہوا یہ کہ میں مکہ گیا, میں نے مکہ میں عمرہ کیا. شاید آج کل آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے اور اس کے لیے بھی پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اب وہ انہوں نے عمرہ کیا, پتہ نہیں شاید اس وقت دکان بند تھی کہ کیا ہوا, بہرحال ان کو وہاں حجام کی دکان نہیں ملی. وہ جدہ آ گئے. جدہ آ کے انہوں نے اپنے جو بھی بال کتروانے تھے وہ کتروائے, گھر آئے, احرام انہوں نے اتار دیا. ان کو دوسرے دن جب وہ گئے ہوں گے اپنے ہاسپٹل, بات بھی وہاں انہوں نے کسی سے ذکر کر دیا. وہاں ایک اور صاحب تھا, انہوں نے کہا نہیں تو گڑبڑ ہو گئی آپ کی, آپ اس پہ تو دم لازم ہو گیا. دم لازم ہو گیا, چلے دم تو دے دیں گے, بکرا دے دیں گے 530 سیال کا, کوئی بات نہیں. لیکن یہ غلطی ہو گئی نا, غلطی کیوں ہونی چاہیے؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگا آپ بتائیں. میں نے کہا جی میں اپنی طرف سے کیا فتویٰ دوں, میری جہاں تک نالج ہے تو دم آپ کا نہیں ہے, لیکن میں ری کنفرم کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں مفتی صاحب ہیں عابد ندوی صاحب, میں نے ان کو کال کیا, میں نے ان سے پوچھا. اب آپ دیکھیں ان کا جواب آپ سنیں. ماشاء اللہ دنیا میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, اور عابد صاحب کی میں سیدھے بہت احترام کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں ماشاء اللہ. پتہ نہیں آپ بہت سارے لوگ ان سے ملے بھی جانتے بھی, بڑی مناسب بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں ایسا ہے, احناف کے نزدیک میں میری وہی حیثیت چھوٹ گئی. احناف کے نزدیک جو ہے نا آپ نے مکہ کی حدود میں کٹوانے, باقی کسی میں نہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے سر. انہوں نے کوئی کلمہ احناف کا نہیں پڑھا کہ وہ حنفی ہیں, کہ وہ مالکی ہیں, کہ وہ شافعی ہیں, کہ وہ حنبلی ہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ کہنا ہاں اگر ایک چیز ہے جس میں چاروں کا اتفاق کہ احرام آپ اتار نہیں سکتے تھے جب تک آپ بال کو جو بھی ہے قصر کرانا یا حلق کرانا, وہ اگر آپ نے نہیں کیا احرام نہیں اتار سکتے.
میں نے ان صاحب کو فون کیا کہ دیکھیں سر میری بھی یہی انفارمیشن تھی، لیکن اب میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ ان کوٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پڑھا ہے کلمہ اور آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے اناف کے ساتھ، تو پھر تو آپ مجھے 530 ریال بھجوا دیں، میں آپ کی دم کروا دیتا ہوں، اور اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں پڑھا تو بس کوئی مسئلہ نہیں، آپ 530 تو آپ کے بچ گئے، مجھے مٹھائی کا ڈبہ بھجوا دیجیے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کو کیسی چیزوں میں پھنسایا ہوا ہمیں ہمارے لوگوں نے الجھا کے رکھ دیا، الجھا کے رکھ دیا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر، فارسی کا، فارسی تو مجھے آتی نہیں، ہمارے سلیم بھائی کو ڈیفینیٹلی آتی ہوگی، آج موجود نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مفہوم یہ ہے کہ ملا اور صوفی کو سلام، جنہوں نے ہمیں اس اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچایا، لیکن ان کی تعویل جو انہوں نے تعویلیں کی ہیں، ان تعویلوں کو تو دیکھ کر جو نا اللہ، اس کا رسول اور جبریل بھی حیران رہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے سر جو تلخ تو بہت ہے لیکن بہرحال ضروری ہے۔ تو غیر اللہ کو سہارا بنانے والے بظاہر اس کو کرتے کیا ہیں، یعنی شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا؟ شرک کو ظلم عظیم کہا کیوں گیا ہے؟ ظلم کہتے ہی کس چیز کو ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پر۔ شرک میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے، یا تو اللہ کو اس کے مقام سے اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں، یا بندے کو اٹھا کے اس کے مقام پہ لے آتے ہیں۔ ایک عربی میں ایک پروورب ہے، مجھے اس کا عربی متن تو اس وقت ذہن سے نکل گیا اچانک، لیکن میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ ہی ہے، رب رب ہی ہے، چاہے وہ عرش سے فرش پہ آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ فرش سے عرش پہ چلا جائے۔ یہ فائن لائن ہے نا، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب بھی اللہ یہ بات کرے گا تو ہمیشہ پھر ہماری دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں اس پہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ اپنی بغاوت کا ضرور ذکر کرے گا، جنت کا ضرور ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرور داخل ہوں۔ کون لوگ داخل ہوں؟ کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اور یقین مانے میں اب کافی عرصے سے میں لوگوں سے جب بھی یہ عمل اور ایمان اور عمل صالح کی بات آتی ہے نا، جو ایمان ہے اور عمل صالح کی، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کے جو عمل ہیں وہ عمل صالح ہے؟ اس کی کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، اس کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ کسی صاحب سے پوچھا تھا، اور میرا دل بھی ٹھکتا ہے اس بات پہ، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ میری نماز کو قبول کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک باجماعت نماز کے بعد تمہیں اگر دوسری باجماعت نماز مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس حاضری، ورنہ یہ صرف ہمارے بہانے ہیں۔ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی، میٹنگ آ گئی تھی، یہ سب بہانے ہیں، یہ ہمارے بہانے اپنی تسلی کے۔ ادروائز اللہ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتا کہ اپنے سامنے کھڑا ہو، جو اس کا وقت ہے کھڑا ہونے کا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس وقت جو ہے نا اللہ پسند لائق نہیں سمجھتا نہیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں کن کو داخل کروں گا؟ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح۔ سورہ عصر، اور سورہ عصر کو جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے انقلابی طور پہ قرآن کی تشریح کی ہے، میرے خیال میں مجھ جیسے، میں تو بہت گناہگار اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں گناہگار نہ بھی کہوں
بہت ہی کمزور اور بہت ہی اس قسم کا آدمی. مجھ جیسے آدمی کو تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہلایا، بہت ہلایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سورہ اثر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، اور سورہ اثر کی آپ نے روح کو پکڑنا ہے، تو سورہ اثر کا کو سمجھیں آپ ریورسل. سورہ اثر کو آپ سمجھیں ریورسل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو نارمل طریقہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ وصیت کرتے ہیں حق کی اور وصیت کرتے ہیں صبر کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ریورسل پڑھیں. جس آدمی کو صبر کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور یہاں صبر سے مراد جو ہے نا ویسی نہیں ہے کہ ایک طاقتور آدمی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ صبر ہی کریں گے، اور نہ یہ گلی کے کتے والا صبر ہے کہ کھانے کو روٹی مل گئی تو کھا لیا، نہیں ملی تو نہیں. یہ صبر ہے نہیں، یہ صبر نہیں، یہ بے بسی ہے. صبر جم جانا، قائم ہو جانا، استقامت دکھانا، کھڑے ہو جانا، رک جانا. تو جس شخص کو صبر کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کا معنی ہے کہ جو وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق ہے، یعنی ریلیٹ. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص حق کی دعوت دے اور اس کو پتھر نہ پڑے، اس کے اوپر آواز نہ اٹھے. یہ ممکن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، تمام صحابہ کرام کی آپ سیرت اٹھا کے، تمام انبیاؤں کا معاملہ دیکھیں، کیوں آتی تھی؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خاص لوگ، جلیل القدر رسول، اولی العزم رسول، سب اسی میں رہے. کیوں؟ دعوت حق. دعوت حق کی نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں. اور دعوت اگر حق کی نہیں ہے جو تم دعوت دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے جو عمل ہیں وہ عمل صالح نہیں. ریلیٹ کرے سر، بات ہے ریلیٹ کرنا ہے. اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اور اگر آپ کے عمل صالح نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان مطلوب ہے. ریلیٹ کیا آپ نے، سمپل آپ پڑھ کے چلے گئے، ایمان لائے، وہ کیا، وصیت کی حق کی، وصیت کی، وصیت کی حق کی، وصیت کی صبر کی، نکل گئے، ختم. یہ وصیت ہے نا، میں بھی آپ سے جو بات کر رہا ہوں وصیت ہے، دیٹس اٹ. ریورسل چلا. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا بنیادی معنی یہ ہوا سر، اس کا بنیادی معنی ہوا یہ ہوا، حق کی دعوت کب دیں گے؟ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ ہم سب اللہ کے رسول ہیں. ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو، اس حق کو آگے لائیں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر پاتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، ہمیں زبان بھی دی ہے، ہمیں بولنے کا طریقہ بھی دیا، سب کچھ دیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے، اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو کیا ہم اس آیت کے اندر اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکتے؟ سورہ اثر جس کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ اس پورے قرآن مجید میں کوئی صورت نہ ہوتی، صرف سورہ اثر ہوتی، انسان کی فلاح کے لیے کافی. شروع دیکھیں کیسے کرتا تھا، والعصر، زمانے کی قسم. اس کا ایک فعل معذوف ہے، اقسم، ان الانسان لفی خسر. ظاہر ہے والعصر قسم ہے تو جواب قسم دیا، تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے. تو اصل جو کام ہے وہ تو ہم نے کیے. اصل کام کیا تھا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ وما خلقت الجن الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
صرف اور صرف میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اور جنات کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا، اس کی عبادت کرنا، تاکہ وہ میری عبادت کرے، لیعبدونی، میری عبادت کرے، اور عبادت کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور بڑے خوشی سے نکل جاتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک عمل، ایمان ہے کیا، نیک عمل ہے کیا؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، دوبارہ میں ڈاکٹر صاحب کو کوٹ کروں گا، ہو سکتا ہے آپ میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کو کوٹ کرتا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر ڈائریکٹ سمجھا کریں، بالکل سر جی، کسی سے تو سیکھنا ہے۔ میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے قرآن کی جو میری اب تک جتنا میں نے پڑھا، میری ابھی کیا ہوگی، میں طفل مکتب ہی ہوں، لیکن جو انقلابی طور پہ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ واقعی انقلاب، وہ واقعی انقلاب۔ تو صرف یہ سمجھ لانا کہ ہم اس طرح سے ایمان لائے اور کر لیا، ایمان کو ڈیفائن تو کر لیں، ایمان کیا ہے، ہم اس کو ہی ایمان سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں، بلکہ سورہ حجرات میں بھی ہے نا کہ جب انہوں نے کہا تھا وقالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے بھی کہا ایمان لے کے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابھی تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا، یہ کہو اسلام لائے ہو، ہم سب اسلام لائے ہیں، سب عقیدے والے لوگ ہیں، ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، ہم نے بہت دور ہیں ایمان سے ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں بار بار کہتا ہوں، حق کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا، اور ہمارے ساتھ یہ آیت پڑھے ضرور، یہ آیت جب پڑھا کریں تو دعا بھی کیا کریں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے ایسی گمان کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ سورہ آل عمران کے اندر تو وہ آیت آئی ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ کب آئے گی مدد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ابھی سے تھک گئے ہو، تم سے پہلے لوگ تھے ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ہمارے اوپر تو یہ وقت ہی نہیں ہے، ہم تو بس انہی چیزوں کو جو ہے نا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا نکاح کروا لیا، ماں باپ کو مر گیا اس کا جنازہ پڑھ دیا، یہ دین ہے ہمارے پاس، اس کو ہم دین کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، ہر مذہب میں عبادت ہے، مجھے بتائیے ہر مذہب کے اندر روزہ ہے، کیا ہندو روزہ نہیں رکھتے؟ وہ کیا کہتے ہیں، بنواس پنواس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو نام بھی صحیح نہیں آتا، کہنا بھی نہیں چاہیے اگر نام صحیح مجھے نہیں آتا تو، رکھتے ہیں وہ بھی، کرسچن بھی روزہ رکھتا ہوگا، کیا ہندو زکوٰۃ نہیں دیتا؟ نام اس کا ڈفرنٹ ہوگا، دان تو کرتا ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ، کون سی بڑی بات ہے سر، کون سی بڑی بات؟ ہم صرف اسی چیز کو اپنا ایک سمجھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی گمان تھا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، اور وہ بھی اگر چھوئی تو چند دن۔ آج ہم نے بھی اس حدیث کو اپنے ساتھ اسی طرح سے مان لیے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ بالآخر تو جائے گا جنت میں، وہ بالآخر جائے گا جنت میں۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ جو جنت میں جانے کا جو پیریڈ جو ہوگا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کیا سوچ سکتے ہو؟ ارے آج ایک ٹیسٹ کر لینا خود ہی، ابھی لائیں ماچس لے کے آئیں، لائٹر لے کے آئیں، ذرا جلائیں نا ادھر، دیکھیں کتنی طاقت ہے۔ ارے کچھ نہ کریں، ابھی اپنے بیگموں کو بولنا ایک پھلکا بنائے روٹی کا بھاپ والا، انگلی ڈال کے اس کی طرح بھاپ تو لینا، پھر ذرا مجھے بتانا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، بیگم نہ بنائے پھلکا، نیل کٹر لے کے ڈیپ اپنے ہاتھ سے جان بوجھ کر کے ڈیپ ناخن کاٹ لینا، اور اس کے بعد جب کل دوپہر میں کھانا کھائیں نا سالن کو شوربہ، تو پھر دیکھنا آپ کی انگلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب بہرحال تو چلا جائے گا، اللہ کہتا ہے بہرحال چلا جائے گا، اللہ کہتا ہے ہم ان کی جلدوں کو تبدیل کر دیا کریں گے، چک مزہ آؤ۔ آج میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے نا، اب جا کے بات تو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی جو صحیح ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے ڈالو، ہمیں تو نہیں معلوم، اس سے بیان کر
کیوں؟ پتا چلا کہ اصل تکلیف ہی جلد میں ہوتی ہے. ایک دفعہ جلد ڈرائی ہوگی تو تکلیف ہوگی، بار بار بدلے گا. اور آپ کہہ رہے ہو جناب کو مسئلہ ہی ہے، اور وہ بھی بنیاد غلط. پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اخلاص سے کلمہ پڑے گا. آپ کے یہاں بہت سارے ممبروں پہ اخلاص کا لفظ ہی نہیں لگاتے. اول تو ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے بر صغیر میں کہ قرآن کی آیات بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے، عربی متن تو پڑھیں گے ہی نہیں. عربی متن پڑھیں، عربی متن کا اپنا ایک روب ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کا ایک اپنا روب ہے. میں بھی آپ کے سامنے اللہ کی آیات پڑھوں، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کا ایک روب ہے. عربی متن تو پڑھ دو پہلے. اخلاص، اور پوچھا پھر کسی صحابی نے اللہ کے رسول اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو اخلاص ہی تو ہے سب کچھ. کلمہ ہے کیا اصل؟ لا الہ الا. آپ یہ دیکھیں کلمے کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ پہلے انکار ہے، اقرار تو بعد میں. انکار کس چیز سے؟ ہر قسم کے معبود سے. قرآن کی بھی آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہاں بھی کیا ہوا ہے؟ پہلے انکار ہے، اقرار بعد میں. اس کلمے کی جو بیوٹی ہے، اس کلمے کی جو اصل پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کل انکار، پھر اقرار. اور جب اقرار آپ نے کیا، جب مان لیا اس کو اللہ، جب مان لیا اس کو آقا، تو آپ اس کے کیا ہو؟ غلام ہو. آقا کا غلام ہوتا ہے، اور غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. جو آقا کہے گا وہی کریں گے آپ، اور آپ کہتے ہیں آپ چلے جائیں گے جناب. آقا پھر اپنے غلام کا خیال رکھتا ہے، آقا رکھتا ہے. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے مثال دی تھی کہ جو گاؤں کے اندر جو وڈیرے ہوتے ہیں، مجال نہیں ہے کہ ڈی ایس پی وڈیرے کے علاقے کے کسی بندے کو اٹھا لے. آقا کو فون کرتا ہے کہ آپ کے بندے کو ایک دن کے لیے بھیج دیں، بس ایک دن کے لیے، میرا وعدہ ہے میں واپس بھیج دوں. وہ بھی آقا کی مرضی ہوگی تو بھیجے گا. آقا پھر آقا ہوتا ہے، پھر آقا معاف کرتا ہے. غلام سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا غلام، اس غلام کی معافی ہوگی. اس سے اگر غلطی بھی ہوئی ہے، کوتاہی بھی ہے، تو اس غلام کی معافی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی جو 8 سے 5 تک کی نوکری کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. وہ جو 8 سے 5 کی نوکری کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ، اس کو اجرت مل رہی ہے، اس کو اجرت ملتی ہے. اور اجر میں اور فضل میں بہت فرق ہے. اجر جو آپ نے کیا وہ آپ کو ملے گا، اور فضل کیا ہے؟ جس چیز کے آپ حقدار نہ وہ ملے گی. اور کیا ملے گی؟ جنت. اس آیت کو اب میں پہلے نہیں، میں نے تھوڑے دنوں پہلے پھر دوبارہ جو ڈاکٹر صاحب کی سورہ اثر کو میں نے دوبارہ پڑھا تھا اور سنا تھا، تو مجھے پھر میں نے اس کو اس سے ریلیٹ کیا. میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں میرے ذہن میں وہی بات پڑھ کہ صرف اس کو یہ پڑھ کے گزر جانا تو وہ داخل ہوں گے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کیا. اچھی بات ہے، لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا ایمان بھی ہے اور ان کا عمل صالح؟ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس نے کام کیا کرنا ہے؟ دعوت کا کام. دعوت کا کام بہت لوگ کرتے ہیں دنیا میں، لیکن جن کی دعوت کے اوپر مار پڑتی ہے، جن کو مشکلیں سہنی پڑتی ہیں، جن کو الزامات سہنے پڑتے ہیں، جن کو واقعی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے. مجھے اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا. میں ہمارے ایک بہت ہی، میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میرے ان پہ احسان ہے اور اس معاملے میں کہ وہ مجھے قرآن کی طرف لانے میں اور کچھ دین کے کاموں میں ڈالنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مسعود جاوید صاحب وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے، وہ کہتے تھے کامدی صاحب، اگر آپ کی برائی شروع ہو جائے نا، لوگ آپ کے بارے میں اگر برائی کرنا شروع کر دیں نا،
دین کے معاملے ویسے نہیں، دین کے معاملے تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، اور یہ آپ کی پہلی سیڑھی ہے، بس یہ پہلی سیڑھی، اس سیڑھی کو آپ پار کریں گے نا تو سیڑھیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن پھر ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس پہلی سیڑھی کے بعد جو ہے نا شیطان آپ کے لیے بہت الرٹ ہو جاتا ہے، پھر شیطان آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی کام تو تم ہی کر رہے ہو، باقی سب کو تو کام ہی نہیں آتا، اب تم کیا کام کرو، اب تم جو ہے نا سارے کام چھوڑو اور دوسرے اینگل میں جا کے اس چیز کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں تو دین پتہ ہی نہیں تھا، مجھے دین پتہ ہے، اور پھر یہ کام کرواتا ہے۔ اور اس میں بھی ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ضرور اپنا رنگ دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے جو لکھا ہے آج تک، جو کہا ہے، اس کو سب کو سنیں، سب کو سلام کریں، کسی کو برا نہ، اپنے آپ سے فیصلہ کریں، اپنے دل سے کہیں کہ یہ دل کیا کہتا ہے، کہاں ٹھوکتا ہے۔ آپ کو ہر دور میں دونوں قسم کے علماء ملیں، دونوں قسم کے ملیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی آپ کو ون وے ٹریفک کے مل جائیں گے، آپ ہر دور میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بس آپ اپنے اندر کے فیصلے سے کریں، آپ کا سب سے بڑا، آپ کا جو مفتی ہے آپ کا اپنا اندر ہے، آپ کا اپنا ضمیر آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے، اس کی آواز سننے کی کوشش۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدن بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے آسمان کی طرف رسی کو تاننا اور پھر اسے قطع کرنے کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ دراصل بطور محاورہ ہے، یعنی ان سے لفظی مراد نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے اردو محاورے میں ہم نہیں کہتے بے شک الٹا سیدھا کر کے دیکھ لو، یا بے شک تو الٹا ہو کے بھی میرے پاس آ جا تو میں تیری بات نہیں مانتا، یہ محاورے کے طور پہ بات ہے۔ اور اسی آیت کے حوالے سے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس نے اس بات کو اس طرح سے فرمایا ہے کہ آسمان سے مراد جو ہے وہ چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل ہوگی، یہ تعبیر خاص کے اندر بات ہے کیونکہ اسی زمانے کے جو وہ ہے، اس کا یہ خیال کبھی پورا نہ ہوگا، اور اس پہ اگر یہ غصہ، یہ جھنجھلاہٹ ہے تو چھت کی طرف ایک رسی کو تان کر لے جائے اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ اور اسی بات کو جو ہے جابر بن زید نے جو ہے وہ اس طرح سے کہا ہے کہ وہی جو آ رہی ہے تو اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی چیز ہے، تو کوئی رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہ رابطہ جو آ رہی ہے بھائی اس کو کاٹ دے، اس کو کاٹ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کی طرف پکارا، تو جو لوگ ناحق کی بنیاد پر اپنی عمارت کو کھڑی کیے ہوئے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایسے ہی تھا، مخالفت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ناحق کے علم بردار جو تھے وہ حق کے علم برداروں کا خاتمہ کر دیں۔ ایسی سچویشن تھی، اسی قسم کے حالات تھے، اور ایسے نازک حالات نے بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ حق اور ناحق کی کشمکش یہ ہمیشہ ہر دور میں جائے۔ اللہ تعالی یاد رکھیں تولتا ہے،
اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور جب اللہ کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ یہ بندے پھر یہ میرے بندے ہیں, پھر اللہ ان کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خالد بن ولید کا میں آپ کو ایک وہ قصہ بتاتا ہوں. وہ مجھے غزوہ تو یہ مجھے وہ جنگ تو یاد نہیں آ رہی اس کا نام کیا تھا. ویسے کبھی آپ لوگ خالد بن ولید کو بھی سنیں, اگر پڑھ نہیں سکتے تو زید حامد نے ان کے اوپر بڑا اچھا پورا پروگرام کیا ہے. میرے خیال میں 20 22 24 گھنٹے کا پروگرام ہے زید حامد کا, اور وہ آپ سنیں. اور زید حامد کا پھر علامہ اقبال کا بھی پروگرام سنیں. لیکن علامہ اقبال سنیں یا نہ سنیں, خالد بن ولید ضرور سنیں, آپ کو واقعی لگے گا. اور پھر زید حامد کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, میرے بھی ان سے بہت معاملات میں اختلافات ضرور ہیں, لیکن سیدنا علی کا ایک قول ہے نا, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں تو اس بنیاد والا آدمی ہوں, یہی کوشش کرتا ہوں سیدنا علی کے اس قول کو ہمیشہ میں اپنی اس میں لے کے آتا ہوں. تو وہ خالد بن ولید کسی جنگ میں تھے, تو جب وہ ابھی مقام پہ پہنچے تھے اور بس کچھ دیر کے بعد جو ہے مطلب جنگ کے مقام میں پہنچنا تھا, تو ان کے ساتھیوں نے جو ہے نا کہا کہ کمانڈر سے, اپنے کمانڈر سے, پانی پانی چاہیے, گھوڑے بھی پیاسے اور ہمت نہیں ہے. خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ پہلے یہ ثابت کر دو کہ تم پانی کے حقدار ہو. تم یہ ثابت کرو پہلے کہ تم پانی کے حقدار ہو, پانی پانی تمہیں. تم جس کام کے لیے آئے ہو تم اس کام کے لیے پہلے کھڑے ہو. کمانڈر نے اپنا خود ذرہ پہنا سارا, وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہتے ہیں پھر اس کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ گھوڑوں نے بھی سیر ہو کے پانی پیا اور لوگوں نے بھی پیا, اور پانی جو اسٹور کرنا چاہتا وہ. بات صرف یہ بیان کرنے کی ہے کہ ثابت تو کر دو, پہلے اپنے آپ کو ثابت کر دو, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ حق کا ساتھ دے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو پورا قرآن غلط ہو جائے گا, ہمارا پورا یقین کامل بکھر جائے گا. ہو نہیں سکتا. لیکن ثابت کرو, جو کچھ تم کو دنیا میں مل رہا ہے, جو کچھ مجھے اور آپ کو دنیا میں مل رہا ہے, اللہ کی قسم وہ اس لیے نہیں مل رہا ہم کو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وہ اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ کا نظام ہے. میرے اور آپ کے لیے اصل جو چیز ہے وہ تو ہماری موت کے بعد کی زندگی ہے, وہ ہے ہمارے لیے اصل. یہ اصل تھوڑی ہے, یہ تو بس ایک وقت ہے, گزرتا ہے. ابھی لاسٹ ویک میں تھرسڈے سے لے کر تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے, ان 4 دنوں میں میرے اپنے آفس کے 6 لوگ, 6, اور ایک ہمارے یہاں بڑے اچھے ساتھی ہیں ڈاکٹر نہال, ان کے فادر اور میرے آفس کے 6 لوگ ایسے ہیں جن میں سے 4 کی والدہ کا انتقال ہوا اور 2 کے والد کا انتقال ہوا, تھرسڈے سے لے کر سنڈے مارننگ. سب نے جانا ہے, سب نے جانا, کس نے نہیں رکنا. بس یہ ذہن میں رہے کہ جب گئے یہاں سے دنیا سے تو کیا لے گئے. من جاء بالحسن, جو لے کے آئے گا ہمارے پاس, ایک نہیں کو 10 کے برابر ہے, 10 کے برابر. لیکن سوال کیا ہے, بات کیا کہی ہے, من جاء بالحسن, جو لے کے آئے گا. یہ نہیں کہا جس نے نیکی کی دنیا میں, فرق ہے, غور کریں. یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں نیکی کرو گے تو تم کو 10 دیں گے, تو لے کے آئے گا. اور نیکی کب لے کے آئے گا, جب مرے گا. تو انسان کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نیکی اس کی موت تک قائم رہنی چاہیے. کوئی آپ کا ایسا عمل, کوئی آپ کا ایسا کام ہو, آپ کے عمل ہی ہفت ہو گئے,
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر اپنے صحیح کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کام بہت اچھے کام، وزن ہی نہیں ہے کام، ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ فوراً مداخلت نہیں کرتا، وہ معاملات کو اس حد تک پہنچنے کا انتظار کرتا ہے جہاں ایک فریق برسر حق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کیسے گئے ہوں گے، کس طرح سے گئے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، سب جانتے کیسے گئے، مشکلات بھی ہیں، غار میں بھی پناہ لینی پڑی، سراقہ بھی پیچھے لگا گھوڑے پہ، پہنچا دیتا اللہ سے، کوئی مسئلہ تھا اللہ کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ غزوہ خندق پہ بھی ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں شاید صلح حدیبیہ پہ کے مقام پہ بھی ہوا کہ پانی ختم ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑے سے برتن کے اندر اپنا لاب ڈالا، اور اس کے بعد اتنا پانی تھا کہ پانی۔ اور اسی طرح سے جو غزوہ خندق کے اوپر کا معاملہ تھا کہ ایک صحابی نے جو ہے ان کے گھر پہ ایک چھوٹا سی بکری تھی، انہوں نے اس کو ذبح کی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کو اور کچھ ساتھیوں کو لے کے آؤں گا، اور جب اس صحابی نے جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ میرے گھر کے کھانا کھائیے گا، تو آپ نے سب کو دعوت کی کہ آج میں ان صحابی کا نام بول گیا، آج اس کے گھر پہ دعوت ہو، تو پریشان ہو۔ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ ایک کام کرنا کہ اس ہانڈی کو بند نہیں کرنا اور اس میں سے نکالتے رہنا، اور 2 روٹیاں پکانے والی ایکسٹرا بلا، اور جس میں سے روٹی کا آٹا جو بھی گوندنے والا ہوگا اس کے اوپر بھی کپڑا رکھ دینا، نظر نہ آئے، اور گوشت سالن بھی نکلتا رہا اور روٹیاں بھی نکلتی تھی اور سب کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا تھا، لیکن اس چیز سے بھی انکار کسی کو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 3 پتھر باندھ کے 2 3 دن کے اندر پکڑ دیا۔ سیدہ عائشہ کی روایت سے ملتا ہے کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے 2 وقت کا کھانا کھایا ہو، نہیں تو ایک وقت تو فاقہ ہوتا ہی تھا۔ اللہ کا یہ طریق نظام نہیں ہے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ آخر وقت تک جاتا ہے جب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو بعد میں اصل پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا، 13 سال آپ یہ دیکھیں مکی دور کا تھا، اور پھر جب ساری چیزیں ہو گئی، تیار ہو گیا، 313 لوگ تھے سب، 313۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہم انہی لوگوں میں سے اس بحث کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، 90,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، 90,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا، 313 ہزار کے سامنے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ 1000 کی فکر کیسے آئی؟ انہوں نے کہا وہ اونٹ لے کے آئے تھے، اونٹ لے کے آئے تھے، تو اونٹ وہ ذبح کرتے تھے، تو وہ روز کا میرے خیال میں شاید 10 اونٹ ان کے کٹتے تھے، تو اس سے جو ہے نا ایک اونٹ سے پتہ نہیں 100 آدمی کھاتے تھے یا کچھ آتا، تو اس سے حساب لگایا تو 90,000 فوجیوں نے سرنڈر، وہ 313۔ اللہ تعالیٰ جب پورا پکا کر دیتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سنت پر راضی کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چیز زمین و آسمان کے اندر ممکن ہی نہیں، اس کے سوا ہر راستہ موت کا راستہ ہے، نہ کہ زندگی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، یعنی ہر شخص کو۔ اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری اس میں کوشچن میں کہا ہے کہ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس آیت کو ہمیشہ اس طرح سے آپ مفہوم لیں کہ جو چاہتا ہے ہدایت لینا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہر شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ کی مشیت ہو، اور وہ صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو اگر اس پہ کچھ ہوگا تو ہم اس فارمیٹ کو چینج کر دیں گے۔ میری اب کوشش میکسیمم یہ ہوتی ہے کہ بھلے کم آیات کریں لیکن اس کے اندر میکسیمم چیز کو ڈال سکیں، اور اصل بنیادی چیز وہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب نے یہ کام کرنا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کام کے اندر تھوڑا بھی آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور آخر میں جاتے ہیں تو اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہم سب اللہ کے رسول ہم سب دائی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم سب کیا ہم دائی کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر ہم دائی کا کام نہیں کر رہے تو اس کا معنی ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم دائی کا کام کر کیوں نہیں رہے۔ اس کی وجہ شاید ایک یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو حق ہی نہیں سمجھ رہے، تبھی تو ہم دعوت نہیں دے رہے لوگوں کو۔ آپ عام زندگی میں دیکھیں، ہم آپس میں کہتے ہیں فلانی جگہ پہ زارا میں سیل لگی ہے، فلانی جگہ پہ سیل لگی ہے، بڑی زبردست چیزیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے اس کا، تبھی تو ہم دوسروں کو کہتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار وہ آئی فون 12 خرید لو، بہت زبردست ہے، بڑے زبردست فیچر ہے، ہم جانتے ہیں اس کے بعد دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اس کے تو معنی بالکل ہے کہ ہم شاید خود اس کو حق نہیں سمجھتے۔ جب ہم اس کو حق نہیں سمجھتے تو پھر تو ہمارا صرف پڑھنا ہی ہے، پھر تو پڑھنا ہی۔ یہ اجارے داری نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس وقت تک جب تک تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرو۔ اور امر کے بارے میں ایک بات صرف آخر میں جاتے رہتے کہوں گا، بدقسمتی سے امر کو ہم ہمیشہ حکم کے معنی میں لیتے ہیں۔ امر کا معنی صرف حکم نہیں۔ آپ جب لوگوں کو نیکی کا حکم والی بات سے سمجھانے کی کوشش کرو گے اور روکنے کو بھی اس مفہوم کو چینج کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا، امر کے معنی صرف حکم نہیں ہے، امر کے معنی مشورے کے بھی ہیں، امر کے معنی نصیحت کے بھی، امر کے معنی جو ہے وہ حکم کے بھی، اور امر کے معنی درخواست کے بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی امر ہے نا، کیا اللہ کو حکم دیتے ہیں؟ اللہ کو حکم دیا، کیا کیا؟ درخواست دی، امر کے معنی درخواست دی۔ تو تم بہترین امت کب تک ہو؟ جب تک تم دو کام کرو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، دو کام کرو، ٹٹولے اپنے آپ کو ہم سب، اور یہی دو کام ہی تو دعوت ہے۔ دائی کا کام کیا ہے؟ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے آتا ہے، اچھائی کی طرف نصیحت کرتا ہے، حکم بھی کریں گے، بچوں پہ حکم کریں گے اور اسی کو دعوت پہ بلائیں گے۔ آپ سے بڑی عمر کا ہوگا تو اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھائیں، اور بڑا ہوگا آپ کے والدین ہوں گے، سے درخواست کریں گے، والدین کو حکم دیں گے، نہیں ابا نماز پڑھو، یہ حکم بیٹے کو دے سکتے، بیٹی کو دے سکتے، اس کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں، تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ایک تم میں ایک
کچھ چند لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. نماز جنازہ پڑھ لیں آپ، اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کی ہو گئی. تو نماز جنازہ آپ جاتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے؟ مت پڑھا کریں. اتنے لوگ تو پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگ؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، اسے سمجھانے کے لیے چند باتیں. بنیادی طور پہ کیا اللہ نے کہا؟ میں نے کہا نا، دیکھیں کچھ آیات ایسی ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہے، اور ان آیات کو اپنی زندگی میں جوڑ لیا. کوئی بھی موضوع، کوئی بھی بات ہو، ان چند آیات کو ہر دفعہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سورہ عصر کی آیت آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے. سورہ زاریات کی یہ آیت ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر وقت ہونی. پھر سورہ انعام کی یہ آیت ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت، میری زندگی فقط اللہ کے لیے دعا. پھر اسی طرح سے یہ آیات آپ کی زندگی کے اندر ہر وقت شامل ہونی چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون، یا ایھا الذین آمنوا لم تفعلون ما لا تفعلون. یہ آیتیں آپ کے ساتھ گھٹی بھی ہونی چاہیے ہر وقت. ہر جگہ پہ آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آیات آپ کے پاس رہیں گی، آپ کے ذہن میں ہر وقت ہوں گی، تو ہی تو آپ کو روکیں گی، تو ہی تو آپ کو جھنجھوڑیں گی. اپنے آپ کو ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین امت ہیں. آپ بہترین امت اس وقت کہتے ہیں، اس امت سے پہلے کون سی امت بہترین تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفوا بعہدکم، وہاں سے ان کی ایک پہلے چارٹر آیا، اور اس کے بعد ان کی جب کلاسیفیکیشن شروع ہوئی ہے، ان کی ایک ایک چیز گنوائی گئی ہے کہ تم کیا کیا تم نے شر کیے ہیں. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آیت شروع کی تو کیا کی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اور جب 14 رکوع کے اندر ان کا چارٹر پورا پیش کر دیا گیا، ان کی تمام کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کر دیا، تو پھر آیت کلوز کیسے کی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. ایک شوشے کا فرق کیا اللہ نے، دو جگہ پر اللہ نے کیا ہوا. کبھی تو یہی تھا جب دین ایک تھا، تو دین کا جو پیغام لے کے آئے تھے، کبھی بنیادی مقصد تو ایک ہی تھا، اور باقیوں کا بھی یہی تھا. وہ امتیں بھی ہٹ گئی، وہ امتیں بھی ہٹ گئی. 1400 سال تک وہ چلتا رہا. 1400 سال تک بنی اسرائیل کی حکومت کی. 1400 سال، سیدنا موسیٰ سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک. 600 سال کا وقفہ، 2000 سال ہو گئے. اس کے بعد ہمارے ہو گئے 1450 سال. میرے خیال میں 1442 ہے. 1450 سال سے زائد کا عرصہ ہمارا ہو چکا ہے. ہسٹری اگر دیکھوں تو 500-550 سال باقی ہیں. ہو سکتا ہے یہ امت کو بھی پلٹ کے کچھ اور آ جائے گی. تو اس کا انتظار کرنے ہیں ہم کیا؟ یہ کام کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.